بخاری صاحب بطور ایک استاد کے بہت شہرت رکھتے تھے. یونائٹڈ نیشن میں ان کا یہ لقب بن گیا تھا، ڈپلومیٹ. کوئی اور اس طرح کے مضمون پہلے ان سے نہیں لکھے گئے. تو نہ بخاری صاحب سے پہلے نہ بخاری صاحب کے بعد اس طرح کا مزاحنگار پیدا ہوا ہے. ان کی شخصیت کے اتنے پہلو تھے کہ اس کو قوس قزح کہہ سکتے ہیں. اس موسم میں جتنے پھول کھلیں گے ان میں تیری یاد کی خوشبو ہر سو روشن ہوگی. پتا پتا بھولے بسرے رنگوں کی تصویر بناتا گزرے گا، ایک یاد جگاتا گزرے گا. اس موسم میں جتنے تارے آسمان پر ظاہر ہوں گے ان میں تیری یاد کا پیکر منظر اریاں ہوگا. تیری جھلمل یاد کا چہرہ روپ دکھاتا گزرے گا. اس موسم میں دل دنیا میں جو بھی آہٹ ہوگی اس میں تیری یاد کا سایہ گیت کی صورت ڈھل جائے گا. پطرس کے مضامین آج سے 75 برس یا 76 برس پہلے لکھے گئے، لیکن آج بھی ان کی شادابی اور ان کی تازگی ویسے ہی برقرار ہے. طلبہ میں پطرس کو ساری عمر دلچسپی رہی. کالج میں پڑھنے والے طالب علم ہمیشہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پڑھیں تو کالج میں لیکن رہیں ہاسٹل میں، اس لیے کہ ہاسٹل میں انہیں دھما چوکڑی مچانے کا موقع ملتا ہے. تو سب سے پہلے جس مضمون کے چند ٹکڑے آپ کو سناؤں گا اس کا عنوان ہے ہاسٹل میں پڑھنا. اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو میں فیل ہو گیا. اگلے سال ایک مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا. اس کے بعد بھی جب 3-4 دفعہ یہی ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی. میں پہلے سال BA میں کیوں فیل ہوا اس کا سمجھنا ضروری ہے. BA میں ہمارے مضامین انگریزی، تاریخ اور فارسی قرار پائے. میں ایک تو انگریزی میں فیل ہوا، وہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انگریزی ہماری مادری زبان نہیں، لیکن فارسی میں بھی فیل ہو گیا. فارسی میں کسی ایسے شخص کا فیل ہونا جو ایک علم دوست خاندان سے تعلق رکھتا ہو لوگوں کے لیے از حد حیرت کا موجب ہوا. اور سچ پوچھیے تو ہمیں بھی اس پر سخت ندامت ہوئی، لیکن خیر اگلے سال یہ ندامت دھل گئی اور ہم فارسی میں پاس ہو گئے. اس سے اگلے سال تاریخ میں پاس ہو گئے اور اس سے اگلے سال انگریزی میں. اب قاعدے کی روح سے ہمیں BA کا سرٹیفکیٹ مل جانا چاہیے تھا، لیکن یونیورسٹی کی اس طفلانہ ضد کا کیا علاج کہ تینوں مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا ضروری ہے. ہم نے جتنا غور کیا اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 مضمونوں میں بیک وقت پاس ہونا فی الحال مشکل ہے. پہلے 2 میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ چوتھے سال ہم انگریزی اور فارسی میں پاس ہو گئے اور 5ویں سال فارسی اور تاریخ میں اور اس سے اگلے سال انگریزی اور تاریخ میں. گویا جن 2 طریقوں سے ہم 2 مضامین میں فیل ہو سکتے تھے وہ ہم نے سب پورے کر دیے. اس کے بعد ہمارے لیے 2 مضامین میں ایک ساتھ فیل ہونا ناممکن سمجھا گیا. اب ایک مضمون میں فیل ہونے کی باری آئی. اتنی دفعہ امتحان دے چکنے کے بعد جب ہم نے اپنے نتیجوں کو یوں اپنے سامنے رکھ کر غور کیا تو ثابت ہوا کہ غم کی رات ختم ہونے والی ہے. ہم میں زیادہ تر لوگ پطرس بخاری کو مضامین پطرس کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جن سے شاید ہم واقف نہیں. بخاری صاحب نے ہم کو، پاکستان کو، عالمی برادری میں سب سے پہلے ہماری شناخت کروائی. پطرس بخاری خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے. انہوں نے جس میدان میں قدم رکھا اپنی ذہانت اور قابلیت سے اپنے آپ کو منوایا. تعلیمی میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. ان کا علم اس قدر وسیع تھا کہ مشرق ہی نہیں مغرب کے دانشور بھی ان کی علمیت کے معترف تھے. مزاح ان کے مزاج میں رسا بسا تھا.
وہ اپنے برجستہ فکروں کی وجہ سے ہمیشہ محفل پہ چھائے رہتے. اپنی شگفتہ بیانی اور حاضر جوابی کے سبب اقوام متحدہ میں ہر دل عزیز شخصیت کے طور پر ابھرے. بخاری صاحب کے دادا جو تھے وہ کشمیر سے ہجرت کر کے پشاور آئے اور وہیں مقیم رہے. اور بخاری صاحب وہ پشاور میں پیدا ہوئے. ابتدا میں انہوں نے تعلیم گھر پہ پائی. گھر میں انہوں نے فارسی بھی پڑھی، اردو بھی پڑھی، عربی بھی پڑھی، قرآن شریف بھی پڑھا. پھر وہ اس مشن ہائی اسکول میں چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے. اسکول کے زمانے ہی سے پطرس بخاری بڑے خوش گفتار واقع ہوئے تھے. ان کے پاس ایسا فطری گر تھا کہ دوسروں کو آسانی سے متاثر کر لیتے تھے. 1912 میں میٹرک امتحان میں بڑے اعزاز کے ساتھ کامیاب ہوئے. میٹرک کرنے کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول چلے گئے اور پھر وہ آئے لاہور میں، داخلہ لیا انہوں نے گورنمنٹ کالج میں. ان کا شمار کالج کے ذہین طلباء میں ہوتا تھا. ان کی غیر معمولی شخصیت اور علمی اور ادبی قابلیت یہاں نکھرنے لگی. انہوں نے گورنمنٹ کالج میں بھی ہر امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا. انہیں صرف اردو انگریزی کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر زبانوں سے بھی گہرا شغف تھا. بی ایس سی کیا انہوں نے فزکس میں. اس کے بعد ایم ایس سی کرنا شروع کیا. پطرس بخاری کو چونکہ انگریزی ادب سے بے تحاشا لگاؤ تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایم ایس سی کرنے سے بہتر ہے انگریزی ادب میں ایم اے کیا جائے. بحیثیت شاگرد انہیں اپنے استاد سے بے انتہا عقیدت تھی. میرے دادا کا پورا نام پیر سید احمد شاہ بخاری تھا، اور میرے چھوٹے دادا ذوالفقار علی بخاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے استاد یا ہیڈ ماسٹر تھے اسکول میں پیٹر واٹکن صاحب، جن کی وہ بہت زیادہ عزت کرتے تھے. اور پیٹر واٹکن صاحب میرے دادا کو ان کو پیئر کر کے بلاتے تھے، جس طرح فرینچ میں پیئر کہتے ہیں. اور ان سے متاثر ہو کے جب انگریزی میں میرے دادا نے لکھنا شروع کیا تو اپنا نام پیٹر ہی رکھا، اور بعد میں اردو میں پطرس رکھا. پیئر، پیٹر اور پطرس دراصل ایک ہی نام ہے. پیئر فرینچ میں، پیٹر انگریزی میں اور پطرس گریک یا یونانی زبان میں رکھا ہوتا ہے. پطرس بخاری نے گورنمنٹ کالج لاہور میں اپنی تعلیم مکمل کے بعد اپنی علمی تعلیم کی پیاس بجھانے کے لیے انگلستان کا رخ کیا اور ایمانوئل کالج کیمبرج میں داخلہ لے لیا. انہوں نے یہاں پر بھی انگریزی کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا. اس دوران میں انہوں نے اردو زبان میں مضامین بھی لکھے جو پطرس کے مضامین کے نام سے مشہور ہوئے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہماری مزاح نگاری میں کلیشے چل رہا تھا. چند مخصوص صورت واقعہ تھیں کہ جن کے گرد مزاح بنا جاتا تھا، اور اس پہ بھی زیادہ تر شاعر اور شاعر کی بیوی کے اور بیویاں بیچاری جو ہیں وہ تختہ مشق تھی مزاح کا. پطرس نے جس وقت مضامین لکھنا شروع کیے اس وقت کوئی اور اس طرح کے مضمون پہلے ان سے نہیں لکھے گئے. اردو ادب پہ میں نگاہ ڈالتا ہوں تو نہ بخاری صاحب سے پہلے نہ بخاری صاحب کے بعد اس طرح کا مزاح نگار پیدا ہوا ہے. دیکھیے ان کی جتنی بھی ظرافت ہے اس میں ہمیں مغرب کے، انگلستان کے بہترین مزاح نگاروں کی جھلک نظر آتی ہے، لیکن نقل کہیں نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے اکثر جو ظرافت نگار ہیں وہ مبالغہ کرتے ہیں اور اس سے لطیفہ یا ظرافت پیدا کرتے ہیں. بخاری صاحب کم بات کہنے میں اختصار کے ساتھ، جس کو انگریزی میں انڈرسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. پطرس بخاری کی نثر کا جو کمال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر آسانی سے، اس قدر سہل اور اس قدر رواں ان کا اسلوب ہے کہ ویسا اسلوب کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. پطرس بخاری نے اپنے مضامین میں، اب مثلا سائیکل دیکھیں، بائیسیکل، تو وہ تو کوئی مزاح پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ تو مزاح نگار کا اپنا انداز ہے اور اپنی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے بائیسیکل جیسی چیز جو ہے وہ مزاح سے بھرپور نظر آتی ہے. میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب بائیسیکل کو اونے پونے داموں کو بیچ کر جو وصول ہو اس پر سب شکر ادا کروں. بلا سے 10-15 روپے کا خسارہ صحیح، 40 کے 40 روپے تو ضائع نہ ہوں گے.
दुकानदार बढ़कर आया मेरे पास, लेकिन मेरी जबान को जैसे कुफ्र लग गया। उम्र भर कभी किसी चीज को बेचने की नौबत ना आई थी। मुझे ये भी ना मालूम कि ऐसे मौकों पर क्या कहते हैं। आखिर बड़े सोच विचार और बड़े तामुल के बाद मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये बाइसिकल है। दुकानदार कहने लगा फिर? मैंने कहा लोगे? कहने लगा क्या मतलब? मैंने कहा बेचते हैं हम। दुकानदार ने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि मुझे ये महसूस हुआ कि मुझ पर चोरी का शुबा कर रहा है। फिर बाइसिकल को देखा, फिर मुझे देखा, फिर बाइसिकल को देखा। ऐसा मालूम होता था कि फैसला नहीं कर पा रहा कि आदमी कौन सा है और बाइसिकल कौन सी है। आखिर बोला, मगर कोई इसको लेकर करेगा क्या? मैंने कहा इस पर चढ़ेगा और क्या करेगा? कहने लगा अच्छा चढ़ गया, फिर? मैंने कहा फिर क्या? फिर चलाएगा। दुकानदार बोला अच्छा खुदा बख्श जरा यहाँ आना, ये बाइसिकल बिकने आई है। इसके बाद दोनों ने आपस में मशवरा किया। आखिर में वो जिनका नाम खुदा बख्श नहीं था मेरे पास आए और कहने लगे तो आप सचमुच इसे बेच रहे हैं? मैंने कहा तो और क्या, महज आपसे हम कलाम होने का फख्र हासिल करने के लिए मैं घर से ये बहाना तलाश करके लाया था। कहने लगा तो क्या लेंगे आप? मैंने कहा तुम ही बताओ। कहने लगा सचमुच बताऊं? मैंने कहा हाँ। कहने लगा 3 रुपए दूंगा इसके। मेरा खून खौल उठा, मेरे हाथ पांव और होंठ गुस्से के मारे कांपने लगे। मैंने कहा ओ सनत व हिरफत से पेट पालने वाले निचले तबके के इंसान, मुझे अपनी तौहीन की परवाह नहीं, लेकिन तूने अपनी बेहुदा गुफ्तारी से इस बेजबान चीज को जो सदमा पहुंचाया है, इसके लिए मैं तुझे कयामत तक मुआफ नहीं कर सकता। ये कहकर मैं बाइसिकल पर सवार हो गया और अंधाधुंध पांव चलाने लगा। उनका तबस्सुम जो है वो ज़ेरे लब है। अब ज़ेरे लब तबस्सुम की मैं आपको इससे बेहतर मिसाल नहीं दे सकता कि वो जा रहे हैं एक बाइसिकल जो बिल्कुल निहायत खस्ता हालत में है उसको बेचने के लिए, और मिस्त्री से वो कहते हैं कि हम इसको बेचना चाहते हैं। तो मिस्त्री ने खुदा बख्श से कहा ज़रा इधर आना, और उसके बाद वो लिखते हैं कि और वो जिनका नाम खुदा बख्श नहीं था, अब वो लिख सकते थे कि मिस्त्री आगे आ गया या मिस्त्री आया, लेकिन ये कहना ये ज़ेरे लब तबस्सुम की बेहतरीन मिसाल है। बुखारी साहब, जब तक उर्दू अदब जिंदा है बुखारी साहब का नाम जिंदा है। बहुत लोग नहीं समझते कि पतरस ने कुछ शायरी भी की है। अगर ये नसर और शायरी में मज़ा ही लिखते रहते तो हमारा अदब माला माल हो चुका होता। अब भी काफ़ी सरवतमंद बनाया उन्होंने हमारे मज़ा को। महकदे में एक नज़्म है, दोराहा एक नज़्म है, बिल्कुल मुनफरिद अंदाज की नज़्म है। उनके बहुत से मज़ामीन तनकीद के मौजूद हैं। मसलन इसमें सुख्ताई पे उनका मजमून है, मंटो पे उन्होंने एक मजमून लिखा था, वो है। इकबाल पे लिखा था इकबाल की वफात के चंद महीने के बाद। अगर आप नून मीम राशिद की किताब ईरान में अजनबी का दिबाचा पढ़ लें तो आपको लगता है जितना सच्चा और जीता जागता एहसास पतरस बुखारी को था उस जमाने के नकादों को नहीं था। पतरस बुखारी एक मजलिसी आदमी थे। महफिल सजाने में उनको कमाल हासिल था और उनकी सजाई महफिलों ने उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया। बेसाख्ता फैज अहमद फैज का मजमून उन पे याद आता है कि गौहर मकसूद गुफ्तगूस्त। अब वो अंजुमन आरा और अंजुमन साज शख्सियत थे। ऐसे लोगों ने किताबें नहीं लिखी लेकिन शख्सियात पैदा की, अदीब पैदा किए, शायर पैदा किए। अगर आप तजिया करने लगे फैज़ की शायरी और फ़िक्र का, सूफ़ी तबस्सुम के मुतनाओ और मुनफरिद अंदाज का और उनके महफल आबाब के दूसरे लोगों का, तो लगता है कि पतरस बुखारी साहब का जो तख्लीकी जौहर है वो तकसीम होता है मुख्तलिफ लोगों में और उनकी शख्सियत में निखार पैदा करता है। पतरस बुखारी ने इंग्लिस्तान से तालीम मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज से अपनी मुलाजिमत का आगाज किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी अदब के प्रोफेसर मुंतखब हुए। मुझे बहुत फख्र है कि बुखारी साहब की शागिर्दी मुझे नसीब हुई। वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते थे। सबसे ज्यादा दिलचस्पी बुखारी साहब को शेक्सपियर पढ़ाने में थी। आंखें घुमा रहे हैं, हाथ घुमा रहे हैं, ताकि जिस किस्म के आप थिएटर में देखते हैं शेक्सपियर का कोई ड्रामा, मालूम जो होता था कि हम ये ड्रामा देख रहे हैं। जब बुखारी साहब से
انگریزی سنی تو معلوم ہوا کہ وہ زبان جسے میں انگریزی سمجھتا تھا وہ تو کوئی اور ہی زبان تھی. انگریزی زبان تو پہلی دفعہ اب سننے میں آئی. بخاری صاحب جب پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو ان کو کتاب کی کوئی بندش نہیں ہوتی تھی. کتاب تو ایسے ہی ہم ہاتھ میں پکڑے ہوتے تھے جو کورس کی ہوتی تھی. یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں ہوتی تھی. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پہلے ہی دن ان نے شاید میکس بیئربم کا ذکر کیا تو ہم سب تو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ میکس بیئربوم اس کا نام ہے کیونکہ BERBOHM تو بیئربوم ہی ہوگا. تو بیئربم سننے کے بعد ہم تو ایک دم سے آنکھیں جو ہیں وہ یوں ہو گئیں. ان کا علم جو کہ انگریزی ادب، فارسی ادب، اردو ادب، حتیٰ کہ پنجابی بھی، سب زبانوں پہ انہیں عبور تھا. وہ مشکل سے مشکل بات کو نہایت ہی آسان طریقے سے پیش کرتے تھے جو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی تھی. مضمون کا ذکر کرتے کرتے کہا کہ there's a pebble in my shoe. جس طریقے سے انہوں نے there is a pebble in my shoe کہا. راشد صاحب جو کہ اقوام متحدہ میں بخاری صاحب کے ساتھ کام کرتے تھے، جن سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ کہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ آپ کا ایک شاگرد اکثر آپ کے اس فقرے پہ بہت سے مسحور ہوا there's a pebble in my shoe، اور ایک مضمون بھی اس نے لکھا. بخاری صاحب نے کہا کہ ہاں اس لڑکے کی آنکھ میں چمک تھی. آپ یقین کریں کہ بہت سے سند اور اسناد وغیرہ مجھے ملی مگر یہ میرے لیے بہت بڑی سند. 1932 میں پنجاب ٹیکسٹ بک کمیٹی نے ایک نئی اسکیم منظور کی کہ انگریزی زبان کی بعض نئی اور اہم معلوماتی کتابیں دیسی زبانوں میں ترجمہ کرائی جائیں. پطرس اس کمیٹی کے سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوئے اور قریباً 5 سال تک وہ اس عہدے پر بڑی حسن و خوبی سے خدمت سر انجام دیتے رہے. پطرس بخاری 1937 سے 1947 تک آل انڈیا ریڈیو میں مختلف عہدوں پر فائز رہے. ایک دور ایسا بھی آیا جب وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈپٹی کنٹرولر اور ان کے چھوٹے بھائی ذوالفقار علی بخاری اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. تو لوگ اس وقت عموماً اس ادارے کو BBC یعنی بخاری بردرز کارپوریشن کہا کرتے تھے. نیا آل انڈیا ریڈیو بننے والا تھا تو وہاں ولایت سے ایک صاحب آئے تھے، ان کا نام لائنل فیلڈن تھا. فیلڈن صاحب نے بخاری صاحب کو چنا اور آل انڈیا ریڈیو کے لیے، اور آل انڈیا ریڈیو میں ان کو بہت سینئر پوزیشن دے دی گئی. اور پھر یہاں پہ حتیٰ کہ وہ جب فیلڈن صاحب چلے گئے ریٹائر ہو کے تو یہ کنٹرولر بن گئے آل انڈیا ریڈیو کے. 1939 میں جب ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پہ فائز ہوئے تو یہ 1947 تک اس عہدے پہ رہے. یہ وہ دور ہے جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی اور ان کا کام یہ تھا کہ ریڈیو اسٹیشنز کو بڑھانا اور بڑھاتے چلے جانا اور ایک ذرائع ابلاغ کو بڑی سنجیدگی سے سنبھال کے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جب دوسری جنگ عظیم ہو رہی ہے، ہر قسم کی انتشار پھیل سکتا تھا، تو بڑی ذمہ داری سے انہوں نے اس کو چلایا. 1947 سے قبل گورنمنٹ کالج لاہور سے پطرس بخاری کے 2 رشتے تھے. پہلا رشتہ بحیثیت طالب علم اور دوسرا رشتہ بحیثیت استاد. اور اب 1947 میں تیسرا رشتہ بحیثیت پرنسپل بننے جا رہا تھا. یہ تقسیم ہند کا دور تھا اور انتشار برپا تھا. اساتذہ اور طالب علم اس کالج سے ہجرت کر چکے تھے. پھولتا پھلتا ادارہ اجڑ رہا تھا. اب ان کا کام تھا کہ وہ اس ادارے کو نئے سرے سے کھڑا کریں اور اسے اس مقام پر لے جائیں جس کے لیے یہ مشہور تھا. فرد کو ایجوکیٹ کرو وداؤٹ ڈائریکشن. اسی روایت کو بخاری صاحب نے عملی زندگی میں یہاں اپنے پروگرام میں اور اپنی مینجمنٹ میں اسے سمو لیا تھا. بخاری صاحب جب لاہور آئے تو بڑی امیدوں سے آئے تھے. کالج سے بڑی محبت تھی ان کو، یہاں کے پڑھے ہوئے تھے کہ اب میں اتنے سالوں کے بعد کالج واپس جا رہا ہوں تو میں اس کی پرانی یادیں تازہ کروں گا، کالج کو اس لیول پہ لے آؤں گا جہاں یہ 1930s میں تھا. جب
لوگوں کو پتہ چلا نا کہ بخاری صاحب تشریف لا رہے ہیں بطور پرنسپل کے، تو سارے کالج کے لڑکے بڑے خوش تھے، اور پروفیسر صاحبان تھوڑے تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ بخاری صاحب چلتے چلتے کچھ فکروں میں بندے کو اس کی اصلی اوقات بتا جاتے ہیں۔ ان کی شہرت جو تھی وہ لاہور میں پہنچ چکی تھی ان کے آنے سے بہت پہلے، اور ہم لوگ بڑی اینکشسلی انتظار کر رہے تھے، کینلی، کہ بخاری صاحب آ رہے ہیں، اتنے بڑے استاد ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں۔ اس زمانے میں جس کو آج کل اقبال ہاسٹل کہتے ہیں اس کو کوارٹرینگل کہتے تھے، اور ہم لوگ کوارٹرینگل میں رہتے تھے۔ بخاری صاحب اپنے وقت میں بھی کوارٹرینگل میں ہی رہے تھے، تو بخاری صاحب وہاں تشریف لائے۔ بخاری صاحب نے کہا کہ مجھے 4 طریقوں سے پتہ ہے کہ ہاسٹل کے وقت سے رات کے وقت باہر کیسے جایا جاتا ہے دروازے کے علاوہ۔ میں نے ان سے کہا جی کہ مجھے 5 طریقے آتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کہا سر میں آپ کو ڈیمونسٹریشن دے سکتا ہوں۔ بحیثیت استاد وہ چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد معاشرے کے لیے ایک مثال بنے اور ان کی صلاحیتیں صحیح طور پر صرف ہوں۔ بخاری صاحب کے ساتھ شعر و شاعری کا بڑا سلسلہ رہتا تھا۔ فیض صاحب تشریف لے آتے تھے، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہوتے تھے، تو وہاں پر بیت بازی ہوا کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ لام کا شعر اڑ گیا تو بخاری صاحب نے کہا یہ گئی ٹوپی وہ گیا رومال، بس میں ہے ان کا رکھنا محال۔ تو صوفی صاحب کہنے لگے یہ بخاری صاحب آپ نے یہاں پر ابھی بنایا ہے۔ نیو ہاسٹل میں ایک روایت تھی کہ ایک کرسمس ڈنر ہوا کرتا تھا، گپ شپ ہوتی رہی۔ ایک لڑکے نے کہا کہ جی بیت بازی ہو جائے۔ بخاری صاحب نے کہا کہ یوں کرتے ہیں کہ صوفی صاحب کو امپائر بنا لیتے ہیں، کوئی 15-20 اسٹوڈنٹ ادھر 15-20 اسٹوڈنٹ ادھر، ان میں آپس میں بیت بازی ہوتی رہی۔ آخر میں ایک پارٹی ہار گئی، دوسری جیت گئی۔ اس کے بعد فیض نے کہا بخاری صاحب یوں کرتے ہیں کہ اب ہم سارے استاد جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم ایک طرف اور آپ ایک طرف۔ اور صوفی صاحب نے بخاری صاحب کے لیے یہ مشکل پیدا کر دی یہ کہہ کر کہ جی اب یہ بزرگوں کی بات ہے تو پھر میں یہ کہہ دوں کہ جو شعر یہاں پڑھا گیا ہے وہ دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب جناب جو تماشا ہوا، جو مجھے کبھی نہیں بھول سکتا ساری زندگی، وہ یہ تھا آدھے گھنٹے کے اندر اندر بخاری صاحب نے ان کو چپ کرا دیا۔ کاش کہ وہ کچھ اور عرصہ گورنمنٹ کالج میں ٹھہرتے، تو جیسے کہ عاشق بٹالوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تو چند اور فیض، چند اور نون میم راشد وہ پیدا کر جاتے ہیں۔ بحیثیت پرنسپل انہوں نے جس حسن و خوبی سے اپنے فرائض انجام دیے اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1964 میں حکومت پاکستان میں ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے گورنمنٹ کالج لاہور کے آڈیٹوریم کو بخاری آڈیٹوریم کا نام دیا۔ پطرس بخاری خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے 1949 میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کمیٹی میں پاکستان کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ ان کو اقوام متحدہ میں مستقل نمائندگی حیثیت سے نامزد کیا گیا۔ لیاقت علی صاحب امریکہ جانے والے تھے تو انہوں نے بخاری صاحب کو چنا کہ وہ اپنے ساتھ جائیں، ان کے ساتھ، ان کے اسپیچ رائٹر کی حیثیت سے۔ پھر بخاری صاحب کو انہوں نے بھیج دیا لیاقت علی صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں امبیسڈر بنا کے۔ یو این میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی فارن سروس میں، مشن ٹو دی یونائٹڈ نیشنز نیو یارک میں، تو اس وقت وہ پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو تھے، اور اس کے بعد پھر پاکستان سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر بنے۔ یہ سن 52 کی میں بات کر رہا ہوں، 1952۔ وہ ٹونیسین کویسچن یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کاؤنسل میں اس وقت خالد جو ان کی پذیرائی ہوئی اور جس قسم کی تقریریں کی 3 تقریریں کی انہوں نے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ Since about the beginning of this year, there has been serious unrest in Tunisia. Many cases of killing, violence, shooting, and large-scale arrests have been widely reported in the world press.
My government, together with the governments of 10 other member nations, has taken a very serious view of the situation. बुखारी साहब ने जिस किस्म की तकरीरें की, वो धुआंधार तकरीर नहीं करते थे. उनकी तकरीर में पुरमानी तकरीर होती थी और बड़ी कन्विंसिंग और परसुएसिव उनका वो अंदाज था. बुखारी साहब में ये खूबी थी कि उनकी तहरीर और उनकी तकरीर दोनों बहुत आला मायार की थी. दलाइल देने, नुक्ते पैदा करने, जवाब देना अगले आदमी का, ये सब कुछ उन्होंने यहाँ से निकाला, घर से लिख के कुछ लाए. फॉरेन ऑफिस से कोई किसी किस्म की हमको कोई मदद नहीं मिलती थी. मैं उनके पीछे बैठता था अक्सर, तो अपना हाथ पीछे करते थे आखिरी वक्त तक ये मालूम करने के लिए कि क्या फॉरेन ऑफिस से कोई ब्रीफ आया है. तो मैं उनके हाथ के ऊपर अपनी उंगली से कांटे का निशान लगाता था, जिसका मतलब है कुछ नहीं आया. और वो खड़े होकर तकरीर करते थे, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की, 40 मिनट की. और उसके बाद तमाम असेंबली जो खचाखच भरी होती थी, वो खड़े होकर उसकी दाद देते थे. मुड़ के कहते थे, यार मैंने कहा क्या है? तो मैं उनसे कहता था कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है. तो उनके चेहरे पे एक बड़ी मखसूस एक मुस्कुराहट होती थी. इतनी इज्जत उनको मिली और उनके जरिए पाकिस्तान को मिली. हालांकि पाकिस्तान बने हुए चंद साल ही हुए थे, 5 साल हुए थे, लेकिन पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हुआ. और हम लोग जो उनके साथ काम करते थे, हम ये महसूस करते थे कि हमारा कद जो है 10 फुट है. मिल गई आज़ादी ट्यूनिस को, तो ट्यूनिस ने पहला काम ये किया कि पाकिस्तान के सफ़ीर जो थे बुखारी साहब, उनके नाम एक एवेन्यू का नाम रख दिया. उसके बाद इतनी उनकी शोहरत बढ़ी कि जब भी कोई बुखारी साहब ने इस यूनाइटेड नेशंस में, मैं 4 साल उनके साथ रहा, तकरीर पता चलता था कि बुखारी साहब ने तकरीर करनी है, तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट के लोग जौक दर जौक जमा हो जाते थे उनको सुनने के लिए. सर ग्लैडविन जेब ग्रेट ब्रिटेन के नुमाइंदे थे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन में. उनके बारे में कहा जाता था कि सर विंस्टन चर्चिल के बाद ये सबसे बड़े ओरेटर हैं. ट्यूनीशिया के मसले पे जब बहस हो रही थी तो 11 मुकर्रर थे उनमें. ज़्यादा जो अक्सरियत थी वो फ्रांस की मदद कर रही थी. फ्रांस का कब्जा था, जैसे कि आपको मालूम है ट्यूनीशिया पे. उन्होंने तकरीर की तो उनका और सर ग्लैडविन जेब जब उनके सामने बैठे हुए थे, उनमें आपस में जैसे कि बैतबाजी होती है, एक फिक्रा वो कसते थे, एक फिक्रा वो कसते थे, और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा. Sir Gladwin Jebb, with a felicity of language for which I envy him, has been pleased to call himself a tortoise and myself a hare. He has therefore accused me of impetuousness. He has also said that in the British Commonwealth, to which he and I and our countries have the honor to belong, there is a room for many kinds of political animals. This is probably true. But if in the British Commonwealth there are any ostriches, they are not found in my country. और दोनों कोशिश करते रहे कि एक दूसरे के ऊपर सबकत लेके जाएं. आखिर में सर ग्लैडविन जेब अपनी कुर्सी से उठे, आए, फर्श के ऊपर उन्होंने अपने घुटने टेके और हाथ जोड़े और उन्होंने कहा, सर आई सरेंडर. सर यू आर डिप्लोमैट. न्यूयॉर्क टाइम्स में खास तौर से, जो कि अमेरिका के सबसे बड़ा अखबार है, उसमें 5 या 6 कॉलम की हेडलाइन थी, सर ग्लैडविन जेब ऑफ यूनाइटेड किंगडम नेम्स प्रोफेसर एस बुखारी ऑफ पाकिस्तान ए डिप्लोमैट. तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन में उनका ये लक़ब बन गया था, डिप्लोमैट. और ये वो फिक्रा मुझे याद है, वो कहते थे कि one of the few things that we share, Sir Gladwin Jebb and I share, is love and respect for the English language. The letters, he said, from the 11 represent governments which have brought this matter before the Council request the Council to meet
with a view to taking the necessary measures provided by the Charter to put an end to the present situation. This phrase he was pleased to call ambiguous. In other words, to him, this phrase meant several things which are confusing. I put it to him that perhaps the best way of describing this phrase would have been to say that these 11 nations have put their request before the Security Council in moderate, temperate terms and have given the Security Council the fullest scope under this phrase to do as little or as much as it thinks fit to do. This, I submit to him, is not ambiguity unless we do violence to the English language. और ये एक पाकिस्तानी अंग्रेज को अंग्रेजी सिखा रहा है। इजिप्ट पर हमला किया फ्रांस ने और ब्रिटेन ने और इजराइल ने हमला किया जब, तो ये मिडनाइट सेशन हुआ यूएन का, तो एक साहब एक थे सफीर थे, उन्होंने आके तकरीर की, मुख्तसर सी तकरीर की, मतलब अपने ताल्लुकात को बजाय फ्रेंडली कहने के उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, हमारे ताल्लुकात उनके साथ सेक्रेड हैं। तो बुखारी साहब आए, मुझे कहते हैं नाजम, देखा तुमने कितने थोड़े अल्फाज में कितनी बेपनाह हमाकत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और बावकार तर्जमान होने के सबब बहुत एहतराम की निगाह से देखे जाते थे और पितरस ही वो शख्सियत है जिन्होंने यूनिसेफ को एक नई जिंदगी दी जो आज दुनिया भर में करोड़ों बच्चों की जिंदगी बचा रहा है। यूनिसेफ का नाम था ICEF, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अमेरिकनों ने जो कि मेनली वो पैसा दे रहे थे यूनिसेफ को, और उन्होंने ये किया कि अब इसने अपना काम यूरोप पे ख़त्म कर दिया है और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, और इसलिए यूनिसेफ का शुक्रिया अदा करें और उनसे खुदा हाफिज कहें। ये अमेरिकन पॉलिसी थी और इस पॉलिसी की करना धरना वो थी एलेनर रूजवेल्ट। जब वो मीटिंग हुई एकोसॉक की तो उसमें उन्होंने जो उनको ब्रीफ था वो पढ़ दिया। बुखारी साहब उस वक्त चेयरमैन थे उस कमेटी के। बगैर किसी स्क्रिप्ट के उन्होंने आते ये कहा कि मुझे यूं महसूस हुआ जब मैं तकरीर सुन रहा था एलेनर रूजवेल्ट की, मुझे यूं एहसास हुआ कि मैं किसी के जनाजे पे आया हूँ। देखो, यूनिसेफ का काम अगर यूरोप में ख़त्म हो गया है तो दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे और औरतें हैं इन तरक्की पजीर मुल्कों में जिनको यूनिसेफ की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया और दूसरे डेलीगेशन ने उन्होंने ये किया कि भाई इसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, और फिर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड कायम हो गया एज ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। जब रिटायर हुए तो रिटायर होने पे डैग हैमरशोल्ड जो उस जमाने में सेक्रेटरी जनरल थे, उनसे इनकी बड़ी दोस्ती हो गई थी, तो उन्होंने इनको चुन लिया कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन। वहाँ 1958 तक करते रहे काम। पितरस बुखारी की शख्सियत में दो नुमायां खूबियां थीं, एक बहसीयत अदीब, दूसरी इंतजामी सलाहियतें जिनका मुजाहरा उन्होंने अपनी हर मुलाजमत में किया। उनकी शख्सियत के इतने पहलू थे कि उसको कौसे कदा कह सकते हैं। मेरी तो बड़ी उनसे दोस्ती थी और बड़ी यारी थी एक तरह से। बल्कि एक दफ़ा तो मैंने कोई बात उनकी नहीं मानी तो उन्होंने बिलाखिर कहा कि देखिए याद रखिए मैं आपका दोस्त ज़रूर हूँ लेकिन मैं आपका बाप भी हूँ। वो अपने तख्लीकी जौहर को और अपने मिजाज के इंबसात को ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में बांटते रहे, तकसीम करते रहे, और इस तरह का जो आदमी होता है वो माशरे में अपना मकाम या किसी सिनफ अदब पे अपनी मोर सब्त करने की बजाय ये चाहता है कि उसकी कौम के लोग अपने असलूब हयात में, अपने अंदाज़ तहरीर में, अपने तर्ज फ़िक्र में वो तब्दीलियाँ लाएं जो वो चाहता है। दोस्तों के दोस्त तो वो थे ही, लेकिन वो बच्चों के भी बहुत दोस्त थे, कम से कम मेरे थे। हमारे यहाँ जब भी उनका आना होता था वो मेरे वालिद और वालिदा के साथ काफ़ी वक्त गुजारते, लेकिन उसके बाद वो कहते कि इम्तियाज़ अब सेशन एक बच्ची के साथ होगा, लिहाजा वो मेरे साथ अलहदा बैठ के बातें, कुछ बचकाना
کچھ تھوڑی سی سنجیدہ، اور پوچھتے رہتے تھے کیا شوق ہیں میرے، میں کیا کرتی رہتی ہوں، کون دوست ہیں، کیا ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ آتے کہ پڑھتی کیا ہو. 3 خطاب ان کو دیے گئے: ڈپلومیٹ، سٹیزن آف دی ورلڈ، مین فرام ایشیا. پطرس بخاری تمام عمر اپنے فرائض بڑی جاں فشانی سے ادا کرتے رہے اور اپنی گرتی صحت کو یکسر نظر انداز کرتے رہے. 19 اگست 1953 کو دل کا پہلا دورہ پڑا اور اس دورے کے بعد وہ بہت کمزور ہو گئے. جو اب کی مشکلات تھیں یونائٹڈ نیشنز میں، وہ ہم پہ کبھی ظاہر نہیں کی، ظاہر ہونے نہیں دی. ایک ان کے پاس ان کا خط تھا، وہ غالباً 20 نومبر کو لکھا ہوا تھا. میرے پاس وہ کاپی اس خط کی کو 3 دسمبر کو پہنچی. اس میں سارا انہوں نے اپنا حالات بیان کیے ہم سے کہ مجھے کیا بیماری ہے، کتنا بیمار ہوں، کتنی شدید ہے میری بیماری، اور وغیرہ، اور ریٹائر ہونے پہ کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو اب اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس یہ خط 3 دسمبر کو پہنچتا ہے 1958 میں، اور ان کا انتقال اس سے پہلے کہ میں جواب دے سکوں انہیں، تو اسی سال 5 دسمبر کو ان کی وفات ہو جاتی ہے. ان کا انتقال 5 دسمبر کو ہوا. نیو یارک ٹائمز نے 7 دسمبر کو 1958 ایڈیٹوریل لکھا. اب نیو یارک ٹائمز ہر شخص کے لیے نہیں لکھتا. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ہی واز ان دا بیسٹ سینس اے سٹیزن آف دا ورلڈ. سن 1957 میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک بہت اعلیٰ عہدیدار، اس کا انتقال ہو گیا. نیو یارک سے کوئی 20, 25, 30 میل کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے ولہالہ. ہم جب وہاں گئے تو بہت ہی خوبصورت جگہ تھی. پہاڑی کی چوٹی پہ کافی جگہ تھی، وہاں پہ اس شخص کو دفنایا گیا. بخاری صاحب جہاں پہ ہم نے اس کو دفن کیا تھا اس سے چند گز کے فاصلے پہ کھڑے تھے، جیسے کسی ایک خاص نقطے پہ ان کی نظر تھی. بڑی دیر کے بعد انہوں نے آنکھ اٹھائی، میری طرف دیکھا، اس نے کہا بشیر میرا ایک کام کرو گے؟ میں نے کہا سر حکم دے. جب میرا انتقال ہو تو مجھے یہاں دفن کیا جائے. یہ الفاظ ہیں ان کے. آج وہاں دفن. اس موسم میں دل دنیا میں جو بھی آہٹ ہوگی، اس میں تیری یاد کا سایہ کی صورت ڈھل جائے گا.